بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکر ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ ابھی بات کر لیتے ہیں دو تین اہم جو ڈیولپمنٹس ہیں آج کے حوالے سے، الیکشن کے بعد سے لے کر ان کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ پہلے ہم بات کر لیں گے آزاد امیدواروں کے حوالے سے، اس کے بعد جو اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے، جو اہم جو چیزیں یا سیٹیں تھیں جو کہ جن کے اوپر دھاندلی کر کے جتایا گیا تھا نون لیگ کو یا دوسرے امیدواروں کو، ان کے اوپر جو ہے وہ بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور وہ عدالتوں میں چیلنج ہو گئے ہیں، ان کے اوپر بھی بات کر لیں گے۔ تو آزاد امیدواروں کو لے کر حالانکہ ایک آزاد امیدواروں کی دو کیٹیگریز تھیں، ایک وہ کیٹیگریز تھیں جو پی ٹی آئی سے بلے کا نشان واپس لے لیا گیا تھا، تو پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدواران جو آزاد حیثیت میں ان کو الیکشن لڑنا پڑا تھا، یعنی وہ انہوں نے اپنے جب نومینیشن فارم دیے تب بھی انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ تحریک انصاف کا اس کے اوپر ذکر کیا کہ ہم تحریک انصاف کے امیدوار ہیں، لیکن ان کو نشان ہر کسی کو الگ الگ دیا گیا بطور پارٹی، سیاسی پارٹی جو ہے تحریک انصاف، اس کو ختم نہیں کیا گیا، نہ ہی وہ ختم ہو سکتی ہے اس طرح سے۔ تو دوسری طرف اب دوسری جو کیٹیگری تھی وہ امیدوار تھے جو واقعی آزاد تھے، یعنی کچھ تو ایسے تھے جو ہمیشہ الیکشن ہی انڈیپینڈنٹ لڑتے ہیں اور اس کے بعد کسی بھی جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں کسی بھی پارٹی میں، جن کو وننگ ہارس کہتے ہیں۔ دوسری چیز، دوسرے وہ امیدوار تھے کئی حلقوں میں پی ٹی آئی نون لیگ نے یا پیپلز پارٹی نے کوئی ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی، وہاں سے کسی نے بھی ان کو ٹکٹ نہیں دیا تھا اور آلریڈی ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ یہ اگر الیکشن جیت جائے تو کون سی پارٹی میں جائے گا۔ تو اب ایسے امیدواران جو تھے ہی آزاد، جن کو نون لیگ کی حمایت حاصل تھی اور ان کو جب دھاندلی کر کے جتایا گیا ہے، اب وہ جب اعلان کرتے ہیں کہ ہم نون لیگ میں شامل ہو گئے تو میڈیا کے اوپر ایک شور برپا ہو گیا، جی آزاد کی منڈی لگ گئی، جا رہا ہے۔ ابھی تک کوئی بھی پی ٹی آئی کا حمایت یافتہ امیدوار کسی دوسری پارٹی میں نہیں گیا اور ان کے اوپر عوام کا اتنا پریشر ہے کہ وہ اب جا سکتے بھی نہیں، کیونکہ اگر وہ ایسا کریں گے تو وہ واپس عوام میں اور اپنے حلقے میں نہیں جا سکتے۔ دوسری طرف جتنے بھی یہ دھاندلی کر کے انہوں نے الیکشن جیتا ہے، جتنی کوئی 50 کے قریب سیٹیں ہیں، وہ ساری عدالتوں میں اور کچھ الیکشن ٹربیونل میں چیلنج ہو گئی ہیں، جن میں سے گجرات کی سیٹیں ہیں، چکوال کی ہیں، سرگودا کی ہیں، لاہور کی ہیں، مختلف جو سیٹیں یعنی جتنی بھی ہیں یہ کل ملا کے کوئی 50 کے قریب بنتی ہیں، تو اس طرح سے وہ چیلنج ہو گئی ہیں۔ کچھ کے اوپر سٹے ہو چکا ہے، سلمان اکرم راجہ صاحب کی لاہور والی سیٹ، اور اس طرح کئی کے اوپر سٹے عدالت نے کر دیا ہے، کچھ کے اوپر جو ہے وہ آج اور کل کی سماعتیں جو رکھی گئی ہیں ان میں سٹے ہو جائے گا۔ بات اسلام آباد کی اگر 3 سیٹوں کی کریں تو وہاں پر شعیب شہین صاحب والی اور دوسری جو سیٹ ہیں جن میں دوسرے نمبر سے بھی اٹھا کے تیسرے نمبر کے بھی جو آ رہے تھے امیدوار، ان کو جتوا دیا گیا ہے۔ وہ بھی الیکشن کمیشن میں آج ان کو، چونکہ الیکشن کمیشن میں کیا گیا تھا چیلنج، تو الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس نے فی الحال ایک اس کے اوپر بھی سٹے جاری کر دیا ہے، یعنی اسلام آباد کی تینوں سیٹیں بھی جو ہیں وہ سٹے ہو چکی ہیں۔ تو ایک اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ تھی کہ مانسہرہ سے جو نواز شریف صاحب ہارے ہیں انہوں نے بھی چیلنج کیا ہے۔ اب سٹانس دیکھیں، پی ٹی آئی کا تو بڑا سیدھا سٹانس ہے کہ جی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں فارم 45 جو دیا گیا ہے اس کے اوپر ہم جیتے ہوئے ہیں، تمام 45 ان کے پاس ہیں، اپنی ویب سائٹ پر اپنے عمران خان اور پی ٹی آئی کے جو پیجز ہیں ان کے اوپر انہوں نے ان کو کمپائل کر کے کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم جیتے ہوئے ہیں، لیکن فارم 47 جو ہے اس کے اوپر انہوں نے ہمیں 2 نمبری کر کے ان کے اوپر امینڈمنٹ کر کے اور رانگ فگرز لکھ کے ہمیں ہرا دیا۔ فارم 45 ان کے پاس ہیں، ان کا ایک بڑا زبردست سٹانس ہے، لیکن مانسہرہ والی جو نواز شریف والی صاحب والی ہے وہ یہ تو مانتے ہیں، ان کے وکیل صاحب نے بھی الیکشن کمیشن میں جب پیش ہوئے تو یہ تو مانا کہ جی فارم 45 یہ ہوتا ہے، فارم 45 کی بنیاد کے اوپر ہی فارم 47 بنتا ہے، لیکن واردات انہوں نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی ہمیں کوئی تقریباً 125 کے قریب جو
پولنگ اسٹیشن ہیں یا اپنا پولنگ پریزائڈنگ آفیسرز ہیں، انہوں نے فارم 45 ہی نہیں دیے۔ اب جہاں تک میرا خیال ہے کہ یہ واردات کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ہم مانسیرا والا جو الیکشن ہے اس کو کینسل کرا دیں، اور کیونکہ انہوں نے جب یہ کہا ہے نا کہ فارم 45 ہی نہیں دیے 125 سے زائد پولنگ اسٹیشنز کے، اس کا مطلب جہاں تک میں سمجھاؤں یہ ہے کہ یہ اس حلقے کے الیکشن ہی کینسل کرانا چاہتے ہیں اور دوبارہ سے کرانا چاہتے ہیں، اور وہ یہ کہ جب ہم حکومت میں آ جائیں اور پھر ہماری حکومت مضبوط ہو جائے تو پھر ہم وہاں پہ مزید دھاندلی کر سکیں۔ لیکن اب یہ بینچ بھی اس میں دیکھیں جس سکندر سلطان راجہ صاحب جو ہیں وہ جب پی ٹی آئی کے اپنا نواز شریف کی اپلیکیشن آئے، ٹھیک ہے، اس کو ریلیف دینا ہو تو پھر تو اسلام آباد ہائی کورٹ کیا، الیکشن کمیشن کیا، وہ اپنا چیف جسٹس صاحب کیا، یہ سب یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو بالکل جو ہے نا ہم تو دن رات ایک کر کے انصاف دیں گے، جلدی بس آپ آنے والے بنو۔ تو دیکھتے ہیں اس کے اوپر کیا کارروائی ہوتی ہے۔ بہت ہی دیکھیں وہ بھی مانتے ہیں، اب الیکشن کے اوپر سوالات نون لیگ نے بھی اٹھا دیے ہیں۔ دوسری طرف جو اسلام آباد سے جو مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب اور دیگر ہارے ہوئے کینڈیڈیٹ ہیں، وہ بھی کہتے ہیں جماعت اسلامی کے ہارے ہوئے کینڈیڈیٹ، دیگر جو ہارے ہوئے کینڈیڈیٹ ہیں ان کے ویڈیو بیان آنا شروع ہو گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو ہارے ہوئے ہیں اور ہمارے حلقے میں پی ٹی آئی جیتی ہوئی ہے، ہم ان کے مینڈیٹ کو تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن عجیب بات ہے کہ وہ جو پتہ نہیں کون سی مخلوق ہے جو ان کو جتوانا چاہ رہی ہے، اور وہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ نون لیگ کو اور کینڈیڈیٹس جو ان کو خود پتہ ہے کہ ہم ہارے ہوئے ہیں، لیکن کوئی ایسی قوت ہے جو ان کو کہتی ہے کہ نہیں آپ ہارے ہوئے نہیں ہو، آپ جیتے ہوئے ہو۔ جب شکست خوردہ جو لاڈلا پلس باہر سے لایا گیا تھا، جب 8 تاریخ کو آدھی رات کو رزلٹ آنے شروع ہو گئے تو ان کے چہرے لٹکے ہوئے اور وہ اٹھ کے چلے گئے اور جا کے وہ سو گئے، اور صبح ان کو کسی نے جگایا، پتہ نہیں کون سی وہ مخلوق ہے، انہوں نے جگایا، انہوں نے کہا نہیں تم میاں صاحب کدھر جا رہے ہو، تم تو جیتے ہوئے ہو، ہم آپ کو اس لیے نہیں لائے کہ آپ نے ادھر ہارنا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آئین، قانون اور عوام کی جیت ہوتی ہے یا کہ دھونس، دھاندلی، جبر اور فسطائیت کی جیت ہوتی ہے۔ اگر خدا نخواستہ آج بھی اس دور میں بھی 2024 میں بھی فسطائیت، لا قانونیت، دھونس، دھاندلی اور جبر نے آئین، قانون اور عوام کو روندنے کی کوشش کی تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایسا ڈنٹ پڑے گا اس ملک کے اندر، اور نفرتوں کے ایسے پہاڑ ہو جائیں گے جن کو سمیٹنا کئی دہائیاں لگیں گی۔ تو امید کرتے ہیں اللہ بہتری کرے گا۔